آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کچن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے کچھ غلط تصورات کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں۔ خوش آمدید۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کے خیال میں کھانا پکانا صرف ایک گھریلو کام ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ کھانا پکانا صرف ایک گھریلو کام نہیں بلکہ خاندانی نظام کو باندھنے والی ایک زنجیر ہے۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کی ایک سرگرمی نہیں بلکہ محبت، صحت اور رشتوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کیا باہر سے کھانا منگوانے کی بڑھتی ہوئی عادت کا ہمارے خاندانوں پر کوئی منفی اثر پڑا ہے؟ جی بالکل۔ 1980 کی دہائی میں جب امریکہ میں گھروں میں کھانا پکانا کم ہوا اور باہر سے منگوانے کا رجحان بڑھا تو کچھ ماہرین معیشت نے خبردار کیا تھا کہ اگر حکومت بچوں اور بزرگوں کی نگہداشت کرے اور کھانے کی تیاری بھی نجی کمپنیاں سنبھال لیں تو خاندانی ڈھانچہ کمزور پڑ جائے گا۔ اس وقت کسی نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ پھر یہ ہوا کہ 1971 میں 71% امریکی گھرانوں میں میاں، بیوی اور بچے ایک ساتھ رہتے تھے اور آج صرف 20% ایسے خاندان باقی بچے ہیں۔ باقی کہاں گئے؟ نرسنگ ہومز، اکیلے فلیٹس یا بے ربط زندگیاں؟ یہ سب کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک سماجی قیمت ہے جو باورچی خانہ بند کرنے پر ادا کی گئی۔ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ گھر کے کھانے کی جگہ باہر کا کھانا لینے سے کیا صرف سماجی نقصان ہوتا ہے یا صحت کے بھی مسائل ہوتے ہیں؟ اس کا ایک اور بڑا نقصان صحت پر ہوتا ہے۔ باہر کے کھانوں میں اکثر غیر معیاری تیل، مصنوعی ذائقے اور فاسٹ فوڈ کا نشہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ موٹاپا، ذیابیطس، دل کی بیماریاں اور کم عمری میں بلڈ پریشر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ ہم اس رجحان کو بدل سکیں؟ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے باورچی خانے کو دوبارہ زندہ کریں۔ صرف چولہا نہیں بلکہ رشتے، محبت، تحفظ، تہذیب اور صحت بھی زندہ کریں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک بیڈ روم سے گھر نہیں بنتا، ایک باورچی خانے سے خاندان جڑتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جب زیادہ مقدار میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس میں لاکھ آدمی صفائی کی کوشش کرے، وہ صفائی رہ نہیں پاتی۔ وہاں ہر قسم کے چوہے اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں کیونکہ وہاں راشن زیادہ مقدار میں رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے صفائی کا معیار برقرار نہیں رہ پاتا۔ اکثر باہر کے کھانے میں ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو بہت پریشان کن نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس گھر کے کھانے سب اپنی صفائی اور سلیقے سے بنائے جاتے ہیں اور اکثر لوگ اس پر درود شریف بھی پڑھ کر کھانا بناتے ہیں، اپنے خون پسینے اور محبت سے، اور درود وغیرہ پڑھ کر کھانوں میں برکت اور صحت ڈالتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔